تو کوئی ہے آج سفارشی جو ہماری سفارش کر دے؟ نہیں پائیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کر لیں, اللہ رسول کی بات پر چل لیں, قرآن و حدیث کی بات پر ہم چلیں, اور ان چیزوں پر یعنی قرآن و حدیث پر ہم دنیا میں نہیں چلے تھے, اللہ ہمیں بھیج دے, اب ہم چلیں گے قرآن و حدیث کے مطابق, رسول پر ایمان لائیں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے, آخرت پر ایمان لائیں گے, فرشتوں پر ایمان لائیں گے. عذاب دیکھنے کے بعد یہ وہاں پر کہیں گے کوئی کیا ہے وہاں پر فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ جن لوگوں نے خود ساختہ سفارشی دنیا میں بنا رکھا ہے یہ سب کیا ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نبی جب اپنی مرضی سے جب سفارش نہیں کر پائیں گے تو بھلا کن کی مجال ہوگی, کن کی جرت ہوگی جو کسی کے بارے میں سفارش کر دے, لب کشائی کر دے. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سب بستہ یہ فرشتے جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, یہ سب کے سب کیا ہے بے زبان ہو کر, زبان کیا ہے سب کی بند ہوگی اور کسی بھی صورت میں کیا ہے یہ لوگ بول نہیں پائیں گے. سارے فرشتے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, چپ چاپ کھڑے ہیں, بولنے کی جرت نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی, کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, مگر اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا, جن کو اجازت دے گا وہی بول پائیں گے, جن کے بارے میں اجازت دے گا انہی کے بارے میں بول پائیں گے. یہ تو عالم ہوگا اس کو. تو چیز آئے کہ جن کو آپ نے اور کسی نے کیا ہے یہاں پر خود ساختہ ولی بنا لیا, خود ساختہ کیا ہے پیر بنا لیا, اور خود ساختہ ان کو شفیع بنا لیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ یہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا, اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست کروایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی, آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے, جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعریف کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے.
اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، ان کو اپنا آئیڈیل نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، بربادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی کسی کے ذمہ میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا شفاعت کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں، شفاعت کا مقصد کیا ہے، اور کن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا، اور کن لوگوں کے بارے میں یہ اجازت ہوگی، اور جن کے لیے اور شفاعت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ سب بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ وضاحت کرتے چلیں کہ شفاعت کا لفظ جو ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں۔ شفاعت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سفارش کرنا۔ دنیا میں ہم کسی کے بارے میں کسی بھی چیز کے تعلق سے سفارش کرتے ہیں، وہ سفارش اچھے کام کے لیے بھی ہوتی ہے اور وہ سفارش برے کام کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اچھے کام کے لیے اگر ہم سفارش کرتے ہیں تو اس میں نیکیاں ہیں، برے کام کے لیے اگر ہم سفارش کرتے ہیں، گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہم سفارش کرتے ہیں تو اس میں گناہ ہے، وہ برا کام ہے۔ لیکن نیک کام کے لیے اگر سفارش کرتے ہیں تو اس میں نیکیاں بھی ہیں۔ یہ سفارش کا معنی ہوا۔ لیکن شرعی طور پر سفارش اور شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شرعی طور پر شفاعت اور سفارش اصل میں کہتے ہیں کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نبیوں کو اجازت دے گا، سفارش کرنے کے تعلق سے اجازت دے گا، ان کو حکم دے گا کہ وہاں پر نبی کچھ گنہگار بندوں کے تعلق سے اپنی امت کے تعلق سے وہ سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی دربار میں اسے شرعی شفاعت کہتے ہیں، شرعی سفارش کہتے ہیں۔ مومنین کو بھی اللہ رب العالمین اجازت دے گا، ملائکہ کو بھی اللہ رب العالمین اجازت دے گا وغیرہ۔ تو یہ شفاعت کا مطلب اور شفاعت کا مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ شفاعت کے تعلق سے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ شفاعت اور سفارش کس کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نیک لوگ برے لوگوں کے تعلق سے جو اللہ سے پیروی کریں گے، سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ شرعی شفاعت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا، جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین ان کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہ سفارش کرنے کا پھر حکم کیوں دے گا نبیوں کو، فرشتوں کو، شہیدوں کو، مومنین کو؟ اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگ یا انبیاء یا شہید جن کو یہ سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، ایک مقصد یہ ہے کہ ان کے مرتبے میں اضافہ کرنا،
لوگوں کے سامنے ان کا ایک اعزاز، مقام اور مرتبہ دکھانا کہ شہید کا یہ مقام ہوتا ہے۔ پکے سچے نیک اللہ کے دوست جو لوگ ہوتے ہیں مومن، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبیوں کا ایک مقام و مرتبہ ہے، فرشتوں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کی وجاہت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کے اعزاز کو بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے نظر میں یہ لوگ معزز لوگ ہیں، مکرم لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، ان کی عزت میں مزید اضافے کے لیے یہ شفاعت کرنے کا حکم ملے گا، یہ اس کا مقصد۔ آئیے کون سفارش کریں گے؟ تو جیسے کہ بتایا گیا تھا پچھلے خطبے میں کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی سفارش کرنے۔ ایک لمبی حدیث میں بتایا گیا تھا آپ کو کہ سارے نبیوں کے پاس جا کر لوگ تھک چکے ہوں گے، اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ رب العالمین سے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے عرش کے پاس سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنی دیر تک سجدے میں رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چلے گا، تب تک سجدے میں گرے پڑے رہیں گے۔ کنہیں کی مجال نہیں، کنہیں کی جرت نہیں، کنہیں کی ہمت نہیں کہ اس وقت زبان کھول دے اور اللہ رب العالمین سے کچھ کلام کر لے، باتیں کر لے۔ کن کی ہمت ہوگی، کن کی جرت ہوگی، کن کی مجال ہوگی؟ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ چہ جائے کہ آج کے نام نہاد مسلمان جن کو انہوں نے خود ساختہ اپنے طور پر کسی کو ولی بنا لیا، کسی کو قطب بنا لیا، کسی کو ابدال بنا لیا، اور ان سے کیا ہے شفاعت کو وابستہ کر دیا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں قطب ہیں۔ قیامت کے دن یہ اللہ سے ہم سب کی سفارش کروائیں گے، اور ان کی سفارش کی وجہ سے ہم سب کیا ہے عذاب جہنم سے بچ جائیں گے، اور جنت میں ہم سب کا داخلہ مل جائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان ایسے بزرگ ہستیوں کی قبروں میں جا کر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، اگربتیاں بھی جلاتے ہیں، قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں وغیرہ۔ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، ابھی آگے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا سارا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں کنفرم ہے کہ نبی شفاعت کریں گے، اللہ کی اجازت ہوگی تب، اور جن کے بارے میں اجازت ہوگی تب سفارش کریں گے۔ فرشتے شفاعت کریں گے، معلوم ہے اللہ فرشتوں کو اجازت دے گا، جن کے بارے میں اجازت دے گا ان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ تو نبی کے بارے میں تو کنفرم ہے، فرشتوں کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، جن کے بارے میں اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا، انہی کے بارے میں۔ باقی عام مومنین کنفرم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کس کو اجازت دے گا، کن کو اللہ رب العالمین مستحق سمجھے گا، کن کو اللہ رب العالمین اس لائق سمجھے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا فلاں کے بارے میں تم سفارش کرو۔ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا ہے تو آج ہم کسی پیر کو، جس کو ہم نے خود ساختہ پیر بنا لیا ہے، کسی کو اللہ کا ولی دوست بنا لیا ہے ہم نے، اور اپنے طور پر ہم نے یہ گھڑ لیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے ہماری۔ آپ کو کیا پتا یہ سفارش ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سفارشی بنائے گا قیامت کے دن؟ یہ تو غیب کی چیز ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ عہدہ، یہ مقام، یہ مرتبہ کس کو عطا کرے گا، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو گویا کہ ایک غیب کے دعوے
ان لوگوں نے کیا ہے غیب کے علم کو اللہ کے مخلوق کے ساتھ انہوں نے وابستہ کر دیا ہے. جو غیب صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، آپ نے ایک مخلوق کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا ہے. تو یہ سب مشرکانہ عمل ہے. چنانچہ قیامت کا جب منظر ہوگا، میدان محشر کا منظر ہوگا، تو یہ پریشان حال مشرک کافر وغیرہ کہیں گے، سفارشیوں کو تلاش کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارا سفارشی کون ہے، جن کو ہم نے دنیا میں اپنا سفارشی ماوا ملجا سمجھ رکھا تھا کہ قیامت کے دن یہ ہمارا کیا ہے مداوا بنے گا، مسیحا بنے گا. سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے، اور ان کے تعلق سے دنیا میں آپ نے ان کے اوپر نظر و نیاز کیا تھا. اے بچے چڑھاوا چڑھایا تھا، چادریں چڑھائی تھی، مرغ چڑھایا تھا، بکرے چڑھائے تھے، بڑی بڑی دیگیں ان کے نام پر کیا ہے چڑھائی تھی، بڑے بڑے پیسے ان کے نام پر دیے تھے وغیرہ. یہ سب کیا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں تلاش کریں گے یہ لوگ کہ ہمارا سفارشی کہاں ہے جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے، اللہ سے سفارش کر دیں گے. کہاں ہے یہ لوگ یہ تلاش کریں گے، لیکن ان کو کوئی سفارشی وہاں پر نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو ان کی سفارش کر دے. سب تو اپنے نفس کی کیا ہے، اپنے نفس کی فکر میں کیا ہے مبتلا ہوں گے، اپنے آپ میں سب کیا ہے پریشان حال ہوں گے. کوئی جہنم میں پہنچ چکا ہوگا، کوئی میدان محشر میں پریشان حال ہوگا، یہ تلاش کریں گے وغیرہ. تو کوئی ہے آج سفارشی جو ہماری سفارش کر دے؟ نہیں پائیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، اللہ رسول کی بات پر چل لیں، قرآن و حدیث کی بات پر ہم چلیں، اور ان چیزوں پر یعنی قرآن و حدیث پر ہم دنیا میں نہیں چلے تھے، اللہ ہمیں بھیج دے، اب ہم چلیں گے قرآن و حدیث کے مطابق، رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے. عذاب دیکھنے کے بعد یہ وہاں پر کہیں گے، کوئی کیا ہے وہاں پر فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ جن لوگوں نے خود ساختہ سفارشی دنیا میں بنا رکھا ہے، یہ سب کیا ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نبی جب اپنی مرضی سے جب سفارش نہیں کر پائیں گے تو بھلا کن کی مجال ہوگی، کن کی جرت ہوگی جو کسی کے بارے میں سفارش کر دے، لب کشائی کر دے. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سب بستہ یہ فرشتے جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یہ سب کے سب کیا ہے بے زبان ہو کر، زبان کیا ہے سب کی بند ہوگی، اور کسی بھی صورت میں کیا ہے یہ لوگ بول نہیں پائیں گے. سارے فرشتے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں، بولنے کی جرت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، مگر اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا وہی بول پائیں گے، جن کے بارے میں اجازت دے گا انہی کے بارے میں بول پائیں گے. یہ تو عالم ہوگا اس کو. تو چیز آئے کہ جن کو آپ نے اور کسی نے کیا ہے یہاں پر خود ساختہ ولی بنا لیا، خود ساختہ کیا ہے پیر بنا لیا، اور خود ساختہ ان کو شفیع بنا لیا، سفارش کرنے والا بنا لیا. سب یہ سب کیا ہے دھوکے میں. اور انہوں نے اگر ایسا کیا ہے لوگوں کو حکم دیا ہے، انہوں نے گویا کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، گمراہی میں رکھا ہے. بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے، انا اول شافع و اول مشفع. صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا بنوں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی قیامت کے دن میدان محشر میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے کیونکہ سفارش کو، اس دعا کو بچا کے رکھا ہے قیامت کے لیے کہ قیامت کے دن میری امت جب پریشانی میں ہوگی اس وقت میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. باقی سارے نبیوں نے دنیا میں اس دعا کو جو اللہ نے اختیار کیا تھا دنیا ہی مانگا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کر لیں گے
کئی مرحلے میں ان کی سفارش ہوگی۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہرحال مختصر میں نے بتایا۔ اس کے بعد باقی انبیاء کرام کو اجازت ملے گی کہ وہ اپنی امت کے بارے میں وہ بھی سفارش کریں، تو پھر وہ اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے۔ پھر فرشتوں کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، پھر فرشتے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ فرشتے کیا ہے، چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے شفعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا کہ شفعت الملائکۃ، فرشتوں نے شفاعت کر لی، سفارش کر لی، تمام انبیاء کرام نے سفارش کر لی، اور مومنین جن کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انہوں نے بھی سفارش کر لی۔ ولم یبقى، اب سفارش کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ فرشتوں کو بھی کیا ہے یہ حکم ملا، جن کو انہوں نے بھی سفارش کر لی، فرشتوں کا کھیل ختم۔ نبیوں کو حکم ملا، سارے انبیاء اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے، وہ سب کوٹا ختم ہو گیا۔ مومنین میں سے سارے مومنین اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا پھر کیا ہے وہ سفارش کریں گے، اور ان کا بھی کوٹا کیا ہے ختم۔ ولم یبقى، اب سفارش کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا تھا الا ارحم الراحمین، مگر صرف اب اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ صرف باقی بچا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات صرف باقی بچی ہے۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العالمین اب خود اس وقت جہنم میں مٹھی ڈال کر ان جہنمیوں کو کیا ہے نکال باہر کرے گا جن کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نکالے گا اللہ رب العالمین، اور جہنم سے نکال کر جنت میں کیا ہے داخل کرے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی لیکن توحید پر موت ہوئی ہوگی، شرک پر نہیں، کفر پر نہیں، توحید پر موت ہوئی ہوگی۔ ایک اللہ کا ماننے والا تھا، شرک کی غلاظت میں پھنسا ہوا نہیں تھا، کفر الہاد کی غلاظت میں پھنسا ہوا نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین کیا ہے مٹھی بھر نکالے گا جہنم سے اور جنت میں داخل کرے گا۔ سفارش کا معاملہ کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نیک لوگوں کی شفاعت، اللہ رب العالمین نیک لوگوں میں سے جس کو چاہے گا سفارش کرنے کا کیا ہے حکم فرمائے گا، ان میں سے شہید کا نمبر آئے گا۔ شہید کے بارے میں کیا ہے کہا جائے گا، شہید یہ کیا ہے ابن ماجہ کی کیا ہے حدیث ہے، اللہ رب العالمین شہید کو جو واقعتاً حقیقی میں اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ شہید ہے، اللہ کو اجازت دے گا کہ اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کریں۔ شہید اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل کرائیں گے۔ شہید کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے اکثر لوگ، قبیلہ بنو تمیم قبیلہ ہے میں، قبیلہ بنو تمیم کے اکثر لوگ میری امت کے ایک فرد کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ میری امت کے ایک فرد کی سفارش سے یہ قبیلہ بنو تمیم کے اکثر لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مومنین کو اللہ رب العالمین سفارش کرنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا، اور اسی طرح سے جو اہل ایمان ہوں گے، ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوئی ہے اور اللہ رسول کے ماننے والے توحید پر کیا ہے وہ جنت میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی یہ اجازت اللہ تعالیٰ دے گا کہ وہ اپنے قریبی رشتے دار اور اپنے جان پہچان لوگوں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں جو جہنم میں جاتے ہیں۔ مومن کو بھی اجازت ملے گا، یہ مقام ملے گا، یہ مرتبہ ملے گا کہ اپنے قریبی رشتے دار اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو کیا ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرشتوں کو اجازت ملی، مومنین کو اجازت ملی، انبیاء کرام کو اجازت ملی،
ملائکہ کو اجازت ملی تو ان سب کو اللہ رب العالمین ایک ہی بات دیگرے جن کو چاہے گا اجازت دے گا، جن کے بارے میں چاہے اجازت دے گا، تب بھی جا کر کیا ہے یہ سفارش ہو پائے گی۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی کو اپنا سفارشی بنا دینا یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی نادانی ہے، اور یہ مشرکانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مشرکانہ عمل، کافرانہ عمل۔ کافر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، جن کا ایمان اللہ کے رسول پر نہیں، کتاب اللہ پر نہیں، لیکن حج کرتے تھے۔ لیکن حج میں جو تلبیہ ہے، جو دعا ہے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا، یہ پڑھتے تھے کہ لبیک اللہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے۔ دیکھیں انہوں نے شریک پہلے انکار کیا، کوئی شریک نہیں ہے تیرا، کوئی ساجی نہیں ہے تیرا، مگر ایک شریک ہے۔ ایک شریک یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کا ساجی کسی اور کو بنا رکھا ہے، اس کا یہ نام حج میں لے رہا ہے، عمرے میں لے رہا ہے۔ الا شریکا، ایک شریک ہے جن کا مالک تو ہی ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کرتا ہے، مالک تو ہی ہے۔ ہم نے ان کو اللہ تیرا شریک بنایا ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں تجھے سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی بنا لیا ہے۔ دیکھو اللہ کو مان رہے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ کو مان رہے ہیں، مالک ان کو مان رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی اور کو بھی، کسی بزرگوں کو شریک بنا رکھا ہے، کسی بزرگوں کو شریک بنا رکھا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے کچھ اختیار رکھتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب کیا ہے؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، کہ اللہ کا انہوں نے شریک بنایا ہے۔ تو پھر آج کے نام نہاد مسلمان جو قبروں میں جا کر چڑھاوا چڑھائیں، کسی کو پیر بنا لے، کسی کو اپنا سفارشی بنا لے، کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ اللہ کو مان رہے تھے تب بھی کافر تھے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو شریک بنایا اللہ کا۔ آج کے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک اور ساتھی بھی بناتے ہیں، اپنا سفارشی انہوں نے بنا لیا ہے غیر اللہ، کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے اختیار میں ان کو بھی انہوں نے داخل کر لیا، ان کے اس صفات میں ان کو بھی انہوں نے کیا ہے شریک کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، مشرک ہی رہیں گے، کافر ہی رہیں گے، اور اسی عقیدے پر اگر ان کی موت ہوئی تو کفر، شرک اور الحاد کی حالت میں ان کی موت ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ صالحین کی صفات نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ شہید سفارش کریں گے، اہل ایمان سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، لوگوں کے نیک اعمال جو ہیں، جو دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر نیک اعمال کیے ہیں، یہ نیک اعمال بھی قیامت کے دن عمل کرنے والے کے تعلق سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث مسند احمد کی ہے، کہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم یہ اللہ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ تیرے اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، تیری رضا کے لیے انہوں نے کھانا اور پینا چھوڑا تھا۔ یہ سفارش کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کرے۔ قرآن کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تیری رضا کے لیے اس بندے نے اپنے نیند کو حرام کیا تھا، رات رات بھر کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تہجدیں پڑھتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ یہ اس وقت تک قرآن سفارش کرتا رہے گا جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہ کرے۔ بندے کے نیک اعمال ہیں، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دونوں سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور ان سب کی سفارش قبول کی جائے گی۔
اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، ان کے جو تلاوت کرنے والے ہیں ہمیشہ یہ سورتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارشی بن کر آئیں گی، اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی اور سورہ ملک بھی، کہ اللہ یہ سب نے کیا ہے میری یہ تیرے کلام کی، سورہ ملک کی، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، تو اسے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، ان سب کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے پورا قرآن سفارش بن کر آئے گا، جو دنوں رات 24 گھنٹے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا انہوں نے کیا ہے اپنا ایک معمول بنا لیا ہے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے لگاؤ ہے، قرآن سے محبت ہے، کلام اللہ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، دین کا کیا ہے دستور حیات سمجھتے ہوئے وغیرہ، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا عمل بنایا ہے اور محبت سے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن قیامت کے دن اٹھ کر آئے گا، اس بندے کے حق میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اللہ اس بندے نے تیرے کلام کی محبت میں ہمیشہ تیرے کلام کی تلاوت کی ہے، آج تو اسے جہنم سے بچا لے اور جہنم میں داخل کر دے، قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن اسی طرح سے جو آدمی صبح اور شام میں تین مرتبہ کیا ہے جنت کو مانگتا ہے، اور تین مرتبہ کیا ہے تین مرتبہ صبح اور شام میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت آئے گی۔ اللہ سے کہے گا اللہ یہ بندہ ہے جو روزانہ تیری جنت کو 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو مانگا کرتا تھا، اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، اور جب تک داخل نہیں کر دیا جائے گا تب تک یہ جنت سفارش کرتی رہے گی۔ جہنم آئے گی، اللہ سے کہے گا اللہ یہ بندہ ہے تیرا جو روزانہ تیری جہنم کے عذاب سے ڈر کر روزانہ شام کو 3 مرتبہ صبح کو 3 مرتبہ تیری جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا، یہ اللہ تو اسے آج جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ یہ نیک اعمال یہ سفارش بنے گی قیامت کے دن۔ اسی طرح سے جو دنیا میں کیا ہے صبح اور شام 10 مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ، یہ درود شریف 10 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری شفاعت اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن میں اس بندے کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی طرح سے اذان کے بعد کی مسنون دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ جو دعا اذان سننے کے بعد یا اذان کہنے کے بعد جو ہمیشہ اس دعا کو روزانہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں ہے، مقام محمود پر اللہ کے رسول کو فائز کر یہ دعا ہے ان کے حق میں، جو اس دعا کو ہر اذان کے بعد سننے والا ہو چاہے اذان دینے والا ہو پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں واجب ہو جائے گی۔ یہ نیک اعمال ہے، جو چند نیک اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ سب اعمال خود قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے اور اس بندے کو وہاں سے کیا ہے جنت میں داخل کروائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور حکم سے ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ شفاعت کا مالک کلی طور پر اللہ رب العالمین ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ من الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ ولا یشرک بحکمہ احدا، سورہ کہف کی آیت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے میں ولا یشرک بحکمہ احدا، اللہ اپنے اس فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتا ہے
فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، کسی اور سے مشورہ نہیں لے گا، کسی اور سے چاہے پوچھے گا نہیں، ان سے صلاح نہیں لے گا، تنے تنہا اللہ اس کا مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، شفاعت کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، اور عذاب کا مالک ہے، رحمت ساری چیزوں کا اللہ کا مالک، اللہ اکیلے مالک ہے۔ تو اپنے اس فیصلے میں کہ اللہ قیامت کے دن کس کو سفارشی بنائے گا، کن کے حق میں سفارش بنائے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ولا یشرک بحکمہ احدا، اپنے اس فیصلے میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرے گا، کسی کو شریک نہیں کرے گا، تنے تنہا اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے۔ اور ہاں اسی کے بارے میں کیا ہے، یہ سفارش کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے گا، اجازت دے گا جنہوں نے دنیا میں کبھی شرک نہیں کیا، شرک کی حالت میں ان کی موت نہیں ہوئی، کفر کی حالت میں ان کی موت نہیں ہوئی ہے، الحاد کی حالت میں ان کی موت نہیں ہوئی ہے، توحید کی حالت میں موت ہوئی ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جن کی موت ہوئی ہے اللہ کو مانتے ہوئے، اور دنیا کے سارے کیا ہے معبودات باطلہ کا انہوں نے انکار کیا ہے، ایسی حالت میں کیا ہے جن کی موت ہوئی ہے وہ موحد ہے، ان کے دل میں ایمان ہے کسی نے کسی نہ کے بھی، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اجازت دے گا سفارش کرنے کے لیے۔ باقی جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کا حکم نہیں دے گا، کسی کو اجازت نہیں دے گا، اور پھر جن کو بھی اجازت دے گا ان کا ایک لمٹ ہوگا، محدود لوگوں کے لیے دے گا، سارے لوگوں کے لیے نہیں دے گا، محدود لوگوں کے لیے دے گا۔ یہ سب بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہم سب کو زندہ رکھ، توحید پر ایمان پر زندہ رکھ، اور شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا